نظام وزراء سے چلتا ہے. فرد واحد اس نظام میں صرف ایک لٹل بٹ ہائیسٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، بس نتھنگ مور دین دیٹ. اور میں وہ وزیر اعظم ہوں جس نے سب سے پہلے اپنی وہ ثوابدید اڑائی ہے کہ جس سے تکبر کی بنیاد وقوع پذیر ہوتی تھی، جو مجھے میرے وزراء سے الگ کرتی تھی. اب آئین میں آرٹیکل 12(2) کے تحت میں نے ثوابدید کو ڈیفائن کر دیا ہے، اس کو رولز آف بزنس میں بھی لکھ دیا ہے. جو اس میں ہے وہ بھی کسی ایک وزیر کے تابع پرائم منسٹر کے پاس فائل آئے گی، وہ ایک گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. باقی سب کچھ کابینہ کے پاس جائے گا اور وہ کلیکٹیو وزڈم کی بات ہوگی. لا ایوالو ہوتا ہے. دنیا میں ترقی یافتہ ترین ملک بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. ہر روز سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے لیے لا کو ایوالو کیا جاتا ہے، نئے لاز بنائے جاتے ہیں. جو قانون متروک ہو جاتے ہیں انہیں ختم کیا جاتا ہے. یہ تو وہ سفر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا دو جہاں نے، کہ ماں کی گود سے لحد تک یہ سفر جاری رہتا ہے. سیاست ضرور کریں، اپنی سیاسی بقا کی جنگ بھی لڑیں، لیکن اس میں خدا نہ خواستہ یہ تمیز ضرور رکھیں کہ ہم اپنے نیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے، اپنی دکان سے جانے کے لیے، یا ہم قومی دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاست ہمارے آباء و اجداد بھی کر کے چلے گئے ہیں، وہ بڑے نامی لوگ تھے، کریکٹرفل لوگ تھے. ناگزیروں سے قبرستان بڑے پڑے ہیں، ہم نے بھی وہیں جانا ہے. میں پہلا وزیر اعظم ہوں جس نے آزاد کشمیر میں ہائیڈل پوٹینشل کی رائٹس کی بات کی ہے، اپنے ٹیرف کی بات کی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سر دس از ناٹ گرانٹ ان ایڈ، یہ ہمارے فیڈرل ڈویزبل پول کا حصہ قرار دیا جائے. جو کشمیریوں کا رائٹ ہے آئینی طور پر اس کو دفاع کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہے اور میری کابینہ پر عائد ہے. 1910 سے لے کر 2023 تک الیکٹریسٹی ایکٹ کے تحت جو آزاد کشمیر میں ٹیرف نافذ ہوا، آج جو بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں انہیں نہیں پتا تھا، انہیں ہوش نہیں تھی، وہ قلم کا اختیار استعمال نہیں کرتے رہے کہ یہ ٹیرف ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. آج الحمدللہ اللہ نے مجھ جیسے حقیر کیڑے کے برابر ایک کارکن سے اللہ پاک نے یہ کام لیا، میں نے وہ ٹیرف ریورس کیا. اور مجھے کہا گیا کہ اس قسم کے ایڈونچرزم کی قیمت، میں نے کہا کیا قیمت؟ اپنی چادر کندھے پہ اپنے گھر واپس ممبر. جب چھن جانے کا خوف ہو تو پھر ریاست کے مفاد میں، لوگوں کے مفاد میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کیا ہے کہ قلم کا اختیار بندوں سے مانگنا. بندے قلم کا اختیار نہیں دیتے، مالک الملک قلم کا اختیار دیتا ہے، اور جب وہ لینے پہ آتا ہے وہ اس کی تدبیر بھی غیب سے پیدا کر دیتا ہے. ہم تو صرف حقیر سے سبب ہیں. شیکسپیئر کے ڈرامے کی طرح سب پتلیاں ہیں، نچانے والی وہ مالک کی ذات ہے. اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، چلے جائیں گے. اس سے آگے آپ کی اور میری کیا حقیقت ہے؟ آئینی طور پر لفظ وزیر اعظم ہے، تو لفظ وزیر اعظم بننے سے مجھ میں کیا تبدیلی آ جانی چاہیے اگر میرے اندر تخم تاثیر ٹھیک ہے؟ تو پرائم منسٹر کا مطلب ہے جملہ وزراء میں سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والا شخص، پھر میرے بعد وزراء، پھر اراکین اسمبلی، پھر بیوروکریسی. اس میں نعوذ باللہ تکبر کی کہاں سے کیفیت آ سکتی ہے؟ وہ مالک کی صفت ہے، بندے میں آئی نہیں، وہ جہنم واصل ہوا نہیں. لوگوں کو، میرے دوستوں کو میری گفتگو پر میرے لباس پہ اعتراض. بھائی جو میں ہوں اسی کو اس ایوان نے، یہ بھی ریاست کی تاریخ ہے کہ میں پہلا سیاسی کارکن ہوں جس کو مکمل ایوان نے بلا مقابلہ منتخب کیا.
اس پہ میں کوئی اپنی قابلیت کا دعوے دار نہیں کرتا، لیکن میں متعدد دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، آئی ایم ناٹ اے کنفیوز پرسن. مجھے جو کرنا ہے اگر وہ کتاب کے مطابق ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں وہ کر جاؤں گا، اور جو کتاب کے مطابق نہیں ہے، الٹا لٹک جائے سارا جہان، وہ مجھ سے آپ دست نہیں کرا سکتے. بنیادی مسائل کے حوالے سے شہریوں نے اپنے لوکل نمائندوں سے گفتگو کرنی ہے، یا ریاستی سطح پر مسائل کے لیے انہوں نے اپنے ایم ایل اے سے، اپنے وزراء سے حکومت کرنی ہے، بات کرنی ہے، اور انہوں نے اپنی کلیکٹیو وزڈم کے تحت ریاست کے با اختیار آئینی عہدے پر فائز شخص کو، جو فی الحال میں ہوں، اس کو یہ بتانا ہے کہ جناب لوگوں کی فلاح و بہبود کا راستہ یہ، اس پر آپ نے چلنا. اسے کلیکٹیو وزڈم کہتے ہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ آپ کے حق کا دفاع اگر حکومت نہیں کر پائے گی تو گھر جائے گی. لیکن بھائی اس کے ساتھ فرائض بھی پورے کرنے ہیں. ریاست کو انارکسٹ سوچ کے حوالے نہیں کرنا. پہلے بھی ادوار گزرے ہیں، آپ سارے یہاں موجود ہیں، سینئر بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی آج ریاست کے دعوے داری کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آتی. 100 150 مشیر لوگوں کے تھے. کابینہ کے حجم پہ آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہر وہ حلقہ انتخاب جس کے لوگوں نے اپنے ایم ایل اے کو منتخب کیا ہے، اس کا یہ رائٹ ہے، آئین اسے اجازت دیتا ہے کہ یا وہ وزیر بنے، اور اگر اس کے پاس 27 اراکین اسمبلی کی حمایت ہے تو وہ وزیر اعظم بنے، مجھے ریپلیس کرے. ہاں، ان وزراء کے خرچے تو میں 1000 دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ بھائی یہ تو میں نے پرائم منسٹر اس کے اخراجات کام کر کے پورے کر دیے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ جتنا انتشار پسند سوچوں کو وزراء کے محکموں کی تکلیف ہے، اتنی تو خود وزراء کو پریشانی نہیں ہے. اور یہ آئینی بات ہے کہ جب وزراء کے پاس محکمے نہیں ہیں تو ایک وزیر اپنے حلقے میں سارے محکموں کا وزیر ہے. اگر اسے کام کرنا ہے تو وہ جس محکمے کو لافل ڈائریکشن دے گا، وہ ڈپارٹمنٹ پابند ہے کہ اس منسٹری کی لافل ڈائریکشن پہ عمل کرے گا. لیکن چونکہ نظام حکومت کا ایک حصہ ہے، ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، اور ایک ایسی اتحادی گورنمنٹ ہے جس میں مختلف جماعتوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی اتنی سادی بات ہے کہ کبوتر اڑا دیا، پھر دانا ڈالا، پھر آ کے بیٹھ گیا. یہ حکومت کے معاملات ہیں، ان میں آپ کو برین سٹارمنگ کرنی ہے، اس پہ وقت لگتا ہے. جو اس نظام کا حصہ ہیں انہیں سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اس میں نہ پرائم منسٹر کی کوئی ایگو ہے، نہ کوئی ایشوز ہیں. 99% چیزیں ریزالو کر لی گئی ہیں. اگلے دنوں میں دیکھیں گے آپ یہ ایشو سیٹل ہو جائے گا. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو کیا ہے وہ سن لیجئے کہ ہم جتنے آزاد کشمیر کے یہ تعمیر و ترقی کے ہم خواب دیکھتے ہیں یا ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں، ایک ورڈ ہے بجٹ میں، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. وہ جب بھی یہ ریاست آزاد ہوئی ہے، وہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام گرانٹ کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ پول ان کرتی ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات ہے تو جس میں جرت اظہار ہے آگے کسی پبلک مقام پر مجھ سے بات کر لے. جہاں تک ریاست کے شہریوں کی حقوق کی بات ہے، آج جو یہ فیس بک پہ تلاطم مچانے کی کوشش کرتے میرے عزیز ہیں، جو بنیادی طور پر مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نیریٹو بناتے ہیں، نیریٹو کو بھی ترتیب سے بنانے کی تمیز نہیں ہے ہمیں. کوئی 2019 کی چیز جوڑ دیں گے، 2021 کی جوڑ دیں گے، 2011 کی جوڑ دیں گے.
نیریٹو وہ ہے جو آپ کو لوگوں کے دلوں کے اندر نظر آئے، جو سڑکوں پر نظر آئے، سچ وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ موبائل کے سہارے جو سچ برآمد ہوتا ہے اس کی کچھ دیر پا مدت نہیں ہوتی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اب کہا جائے نہیں تو میں تو جی اس وقت اسلام آباد میں ہوں، پھر یہ کمال جو ہے یہ میں نے پیدائش سے لے کر یہاں تک مجھے نہیں آتا، نہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جہاں ہوں جو کہتا ہوں اس کو دن کی روشنی میں کہتا ہوں اور دن کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آپ نے لوگوں کی فلاح کی بات کرنی ہے تو ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کی کوئی ریاست وسائل کے بغیر ایک فٹ آگے نہیں چل سکتی ہے لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے۔ آج یہ جس آپ کارڈک ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، جس کی فیز 2 کی بات کر رہے ہیں، یہ 1 ارب روپیہ اسٹیٹ نے کیسے دینا ہے، حکومت نے کیسے دینا ہے؟ اگر شہریوں نے حکومت کے ٹیکسز کو ڈینائی کرنا ہے تو ہاں، جہاں آپ کا ولفل رائٹ ہے اس رائٹ کے بارے میں آواز کس نے اٹھانی ہے؟ اس کے 2 آئینی فورمز ہیں میرے بھائیوں، باقی سب رائے عامہ کو ہموار کرنے والے ادارے ہیں، وہ پیرلل نظام حکومت نہیں ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں متبادل نظام حکومت کے تحت لوگوں کی فلاح کی بات کرتا ہوں تو وہ انارکی ہے۔ آپ ذہن سازی کر سکتے ہیں، آپ منصوبہ سازی کر سکتے ہیں، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کی کتاب میں صرف 2 الفاظ ہیں، گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ، تیسری کوئی گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہم سب کی بود و باش، زندگی، کاروبار، ہماری سول سوسائٹی کا بیسک فیبرک الحاق پاکستان کے نعرے سے جڑا ہے۔ نیشنلزم سے زیادہ خوبصورت بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اگر اس نیشنلزم کو انارکی کی طرف لے جایا جائے تو وہاں ریاست کا انٹروین کرنا واجب ہے۔ اینڈ ایز لانگ ایز آئی ایم پرائم منسٹر، دس از مائی کلیئر میسج ٹو آل دیٹ آئی ول ڈو اٹ۔ کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ جب تک مجھے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی غالب اکثریت کی حمایت حاصل ہے، میں نے جو اپنا حلف اٹھایا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اس کی پاسداری کروں گا۔ کیتھ لیب جب میں نے دیکھا تو اکوپمنٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے۔ اس سے پہلے ایک چیئرمین معائنہ کمیشن کی رپورٹ میرے نظروں سے گزری تھی کہ جی جو ہاسپٹل تو شروع نہیں ہوا، اسٹنٹس پہلے خرید لیے گئے تھے اور ان کی ایکسپائری ڈیٹس بھی قریب تھیں۔ تو ایم ایل صاحب سے اور جو انچارج تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ ریپلیس کر دیے گئے ہیں اسی کاسٹ پہ، اور اب ڈیٹس چلی گئی ہیں 2025 تک، وچ از گڈ انف۔ لیکن جو قابل ذکر بات ہے، یہ بلڈنگ تو پہلے شاید کلب کی تھی یا کچھ تھی، بہرحال بلڈنگ تھی، اتنا تو مجھے پتا ہے۔ اس کی ریٹرو فٹنگ کی گئی ہوگی اور اکوپمنٹ آئے ہیں، اور جو مجھے بتایا گیا کہ یہ 8 کنال رقبہ ہے، جبکہ جس ہاسپٹل کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کرنا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں بنایا گیا ہے، یہ گڑھی دوبٹہ روڈ پہ علی میڈیکل کمپلیکس کے نام سے، وہ پورا ان بلٹ کمپلیٹ ہاسپٹل ہے جو ہارٹ کے لیے نہیں ہے، شاید 5 کنال رقبے میں ہے، اور اس پورے ہاسپٹل کی کل لاگت 40 کروڑ ہے۔ یہاں پہ 100-125 کے قریب امپلائیز ہیں، 59 کی اور ڈیمانڈ ہے۔ میرا خیال ہے اس ہاسپٹل میں کل
100 سے نیچے ہیں. تو جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نہ ہیلتھ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں، نہ ایجوکیشن میں کمپیٹ کر سکتے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر ہم اپنے ہونے کی جوازیت کو کمزور کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کو اگر ہم نے جلد از جلد ایڈریس نہ کیا تو عام شہریوں کے اعتبار میں مزید کمی آئے گی، اور اس کو نہ چھپایا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور طریقے سے بیان کیا جا سکتا. یہ اسی طرح ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، انورٹڈ کامرس بگن اینڈ انورٹڈ کامرس کلوز. اب ریکویسٹ میں نے سارے دوستوں کو کہی ہے کہ کم از کم یہ جو آپ نے فیسلٹی بنا دی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو بھی ہم روایتی سرخ فیتے کی نظر کر دیں، ایک بورڈ آف گورننس لائیں، ایکٹ میں آپ کو پاس کر دیتا ہوں، اس کو آٹونومس باڈی بنا دیں. اور جو آٹونومس باڈیز ہیں جب وہ پروفیشنل رینکنگ اپنی درست کرتی ہیں تو انٹرنیشنل ڈونرز اڑ کے آتے ہیں ان کی طرف. صرف پبلک سیکٹر میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ وہی پروگرام ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے. اس سلسلے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بتایا کہ باوجود ممکن ہے اس کو یقینی بنائیں. پیج پروٹیکشنز آپ اپنی رکھیں، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے دوسری، لیکن اس ہاسپٹل کو خدارہ صرف پروفیشنلزم تک رکھیں. اس کو امپلائمنٹ کا ایکسچینج نہ بنائیں، اس میں ایسی انڈکشنز نہ کریں جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ریشنلائزیشن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف پیشنٹ انٹرسٹ کی بات پر پیسہ خرچ کریں. اس فلسفے کے ساتھ یہ چل پائے گا. اگر آپ نے اس کو ایمز کی طرح چلانا ہے پھر کیا پھر یہاں بھی مجھے عنقریب ایک پولیس چوکی قائم کرنی پڑے گی.